الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالو، اور یہ یہودی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو آگ ہرگز نہیں جلائے گی مگر کچھ گنے چنے دن۔ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر ہم چلے بھی گئے تو صرف کچھ گنے چنے دن ہی جہنم میں رہیں گے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم اللہ سے اس بات پر عہد لے چکے ہو؟ کیا یہ جو بات تم کہہ رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ سے اس بات پر تمہارا کوئی وعدہ ہوا ہے، کوئی عہد و پیمان ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کے، اپنے اس عہد کے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں کچھ ہی دن جہنم میں جلاؤں گا یا جلاؤں گا ہی نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا پابند ہو گیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جو تم نہیں جانتے۔ یہ فرمایا کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے اقرار کے، یا پھر یہ جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جو تم نہیں جانتے، کوئی ایسی بات اپنی طرف سے جوڑتے ہیں جو تم نہیں جانتے، جو آپ کو علم نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ہمارے اوپر تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، تو لہذا اس لاڈلے پن کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے، اس قربت کی وجہ سے اول تو ہمیں جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، ہماری بلڈ لائن بالکل پیور ہے۔ آج بھی یہودی یہی بات کہتے ہیں کہ ہماری جو بلڈ لائن ہے وہ بالکل پیور ہے۔ آپ جانتے ہیں یہودیوں کے دو فرقے ہیں آج، شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو۔ ایک یہودیوں کا ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل نہیں بننا چاہیے، بیت المقدس نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ تھرڈ ٹیمپل بننے میں اور بیت المقدس کے ٹوٹنے میں یہودیوں کی بربادی ہے، اور یہ اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں ان باتوں سے۔ بلکہ فلسطین میں جب کبھی بھی بیت المقدس کے اندر یہودی گھس کر بدتمیزی کرتے ہیں اور گولہ باری کرتے ہیں تو یہودیوں کا یہ دوسرا فرقہ کھڑے ہو کر ان کی مخالفت کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، اور یہ اصلی یہودی ہیں جو احتجاج کرتے ہیں۔ یہودیوں کی جو بالکل پیور بلڈ لائن ہے وہ یہ والی ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اصل یہودی، پختہ پکے یہودی وہ یہ ہیں۔ یہ جو دوسرے یہودی ہیں، زائونسٹ یہودی، جو دنیا کے اندر گند پھیلا رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہودی بھی نہیں ہے یہ، اصل میں یہودی بھی نہیں ہے یہ۔ پھر یہ کون ہے؟ یہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں۔ آپ نے سنا نا یاجوج ماجوج، ذوالقرنین علیہ السلام نے دیوار بنا کے ان کو پیچھے بند کر دیا، تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ یاجوج ماجوج کی جو قوم تھی وہ ساری کی ساری اس پہاڑ کے پیچھے بند نہیں ہوئی، کچھ یاجوج ماجوج کی نسل سے دو چار لوگ ایسے بھی تھے جو دیوار کے اس طرف رہ گئے تھے، جو کسی کام سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کی نسل چل رہی ہے۔ اور آج جب اس پر غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہودیوں کا یہ دوسرا فرقہ جو اس وقت پوری دنیا کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، یہ یاجوج ماجوج کی نسل ہے۔ خود ان سے یہودی پریشان ہیں جو اصل یہودی ہیں، اور کتے کی طرح مارا ان کو ہٹلر نے جرمن کے اندر، یہ اسی سلوک کے لائق ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ برے سلوک کے لائق ہے۔ بہرحال یہ آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ دونوں طرح کے یہودیوں کے لیے ہیں۔
بچے ہوئے ان سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ وہ یہودی جو اصل ہیں اور نہ وہ یہودی جو بچے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرتے ہیں، جو اصل میں یہودی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دونوں ہی فرقوں کا یہ گمان ہے کہ ہم تو بہت اونچی نسل سے ہیں، بڑا اعلیٰ ہمارا خاندان ہے، نبیوں کی ہم اولادیں ہیں، لہٰذا ہمیں جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا۔ اور اگر ہم نے بہت زیادہ حد پار کر دی، بہت زیادہ بدعمالیاں کر دی، تو کچھ دن جہنم میں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سود کا نظام یہ چلاتے ہیں، فلم انڈسٹری کا نظام یہ چلاتے ہیں، پورن انڈسٹری کا نظام یہ چلاتے ہیں، بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے معاملات ہیں انٹرنیشنل لیول پر، وہ کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کی ساری حرام کاریاں کر لیں اور اس کے بعد دیوار گریا کے پاس جا کر کے رو لیں، ایسے ایسے ہل ہل کر روتے نہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھنا کبھی وہ ان کے ویڈیوز کہ دیوار گریا جو انہوں نے بنا رکھی ہے، تیسرا جو پہلا ہیکل سلیمانی تھا وہ ٹوٹ گیا، پھر دوسرا ٹوٹ گیا تو اس کی ایک دیوار بچ گئی، اس دیوار کے پاس جا کر کے یہ روتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو، سود کا نظام چلاؤ، فحاشی چلاؤ اور پوری دنیا کے نظام کو برباد کر دو، بس دیوار گریا کے پاس جا کے دو چار آنسو بہا لو ہل ہل کے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حد ہو گئی، جیسے اللہ تعالیٰ پابند ہے ان کو معاف کرنے کا۔ سب سے بڑھیا نظریہ جو ہے وہ اسلام کا ہے، دین اسلام کا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے عیسیٰ علیہ السلام لٹک گئے، اللہ تعالیٰ سزا ضرور دے گا۔ کیا کہتے ہیں عیسائی؟ اللہ تعالیٰ مجبور ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجبور ہے، سزا دے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مجبوری کی وجہ سے ساری انسانیت کے بجائے اپنے ایک لوتے بیٹے کو معاذ اللہ سولی پر چڑھا دیا۔ اور یہودی کہتے ہیں اللہ مجبور ہے، اللہ معاف کرے گا، لہٰذا ہمیں تو معاف کرے گا ہی کرے گا۔ اور دین اسلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جابر ہے، جابر، جبار ہے، قہار ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، رزاق فتح بھی ہے، لیکن جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اتنا زبردست غصہ آئے گا کہ ایسا غصہ نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ اپنی نیکیوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ محبت کرنے والے کو جب غصہ آتا ہے تو پھر کیسا آتا ہے پتہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت سخت غصے میں ہوگا، نہ ایسا غصہ پہلے کبھی آیا نہ ایسا غصہ بعد میں کبھی آئے گا۔ تو لہٰذا غصے کی حالت میں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اثر سے پاک ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ ہماری نیکیاں یا ہم بڑے اچھے یا ہم بڑے اچھے خاندان کے، ان باتوں کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے؟ نہیں، صرف اللہ کا فضل ہے، صرف اللہ کا فضل ہے۔ وہ ساری کائنات کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے تب بھی اس کا انصاف ہے، اور وہ سب کو بخش دے تب بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو شرک کرے گا، کفر کرے گا، وہ بہرحال بخشا نہیں جائے گا۔ یہاں پر ہم ایمان والوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے ایمان والے اپنے کلمے کے اوپر تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم تو مسلمان ہیں، اب ہم جو ہے پورے مہینے کا روزہ نہ رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، یہ رمضان کے مہینے میں جا کر کے دیکھ لو، جتنے پھل والے ہیں سارے مسلمان ہوتے ہیں، پھل بیچ رہے ہوتے ہیں اور سب کے گٹکے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ 4 بجے کا عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے افطاری سے پہلے کا، لوگ افطاری کا سامان خریدنے جاتے ہیں، اور جتنے یہ پھل بیچنے والے ہوتے ہیں سب مسلمان ہیں اور سب کے گٹکے چل رہے ہوتے ہیں منہ میں، اور یہ سارے مسلمان الوداع کا روزہ رکھتے ہیں، الوداع کا آخری جو جمعہ ہوتا ہے رمضان کا، اس کا روزہ رکھتے ہیں، پورے مہینے کے فرض روزے چھوڑ کر رکھتے ہیں یہ لوگ۔ یہی معاملہ فجر کی نماز کا، باقی نمازوں کا جمعہ پڑھ لو کافی ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے نا کہ ایک شخص تھا کسی گاؤں کے اندر، رمضان آ گئے تو کسی نے، اس کی بیٹی نے کہا، اس سے بیٹے نے کہا، بیٹی نے کہا ابا رمضان آ گئے روزہ رکھیں گے؟ بھوک برداشت نہیں ہوتی بھائی مجھ سے، میں نہیں رکھوں گا روزہ۔ اچھا بھائی تو تراویح پڑھیں گے؟ کتنی دیر کھڑا رہنا پڑے گا، مجھ سے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، میرے پیروں میں درد ہو جاتا ہے، میں تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا افطاری کریں گے؟ وہ کہنے لگا کہ اب افطاری بھی نہ کروں تو کہ بالکل ہی کافر ہو کے مر جاؤں؟ ٹھیک ہے، دین اسلام تو افطاری پر آئی ہے صرف، باقی کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہی نہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ چند چیزوں پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، یا اللہ معاف کرے صرف کلمہ پڑھ کے کوئی نیک عمل بھی نہیں کر رہا ہے۔ ہاں یہ بات میں کہوں گا، میری یہ بات نہ پکڑنا کہ کلمہ
انسان کو نجات نہیں دے گا۔ ہاں بے شک یہ بات حق ہے، سچ ہے کہ جس نے صرف ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا، اور اس کی زندگی میں کوئی ایک نیکی بھی نہ ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کو پڑھنے اور اس پر ایمان لانے کی برکت سے ایک نہ ایک دن اس کو جہنم کے عذاب سے نجات دے کے ہمیشہ کی جنت دے دیں گے۔ یہ تو ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، سہ لیں گے تھوڑا کچھ دن جہنم کی حال، اور پھر چلے جائیں گے جنت میں۔ کھانا پکڑاؤ نا، کھانا پکڑاؤ، کوکر پر 5 سیکنڈ کے لیے اپنی ایک انگلی رکھ کے دکھا دینا مجھے۔ دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں، سارا دن ہائے ہائے کرتے پھرو گے، انگلی منہ میں دباؤ گے، گلاس میں ڈالو گے، منہ میں دباؤ گے گلاس۔ 5 سیکنڈ کی دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ایک نماز چھوڑنے پر کئی ہزار سال جہنم کی آگ برداشت کرنی پڑے گی۔ کمپرومائز کر رہے ہو آپ لوگ؟ کوئی بات، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ایک دن تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ بتاؤ وہ لوگ بہتر ہیں جو سیدھے جنت میں جائیں، یا وہ لوگ بہتر ہیں جہنم کو چکر لگا کر آئیں؟ کون بہتر ہے؟ اور یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ جنتی ہوں گے، جو سیدھے جنت میں گئے ہوں گے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجلے کپڑے پہنائے گا، چہرے بھی صاف شفاف ہوں گے ان کے، اور وہ ایمان والے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چکر لگا کے پھر جنت میں آئے تھے، ان کے کپڑے بھی میلے میلے ہوں گے، اور جو ہے ان کے ماتھے پر، پیشانی پر داغ بھی لگا ہوا ہوگا، لوگ پہچانیں گے جہنم سے آئے۔ تو آپ داغ والے جنتی بننا چاہتے ہو، بے داغ جنتی بننا چاہتے ہو؟ بولو بھائی، میں پوچھوں یہاں پر کوئی پلاٹ بٹ رہا ہے خالی، بتاؤ کون لے گا؟ تو سب تو اچھا جنت کا پلاٹ نہیں چاہیے نا؟ تو انشاءاللہ عز و جل صرف اپنے کلمے کے اوپر اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ کلمے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی بھی توفیق کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن ان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال یہ ہمارے کلمے کی وجہ سے صرف اپنے فضل سے بخشے گا، ہماری نیکیوں کا کوئی کمال نہیں۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔